اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے دوست سچے ہوتے ہیں۔ ان ایک سبق آموز کہانی ان دوستوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ہر کسی کو دوست بنائے پھرتے ہیں، ان بچوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ تو چلو پھر ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کہانی کون سی ہے جو اتنی سبق آموز ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھوٹ بولتا اور کہتا ابا جان دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا ابا جان اس وقت ابھی تو رات کے 2 بج رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں۔ بیٹے نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن باپ بضد تھا کہ نہیں ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا، بیٹے کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے دوست کس قسم کے ہیں، آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس کے دوست کے گھر پہنچ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر آواز آئی کہ کون ہے؟ دروازے پر پوچھنے والا اس کا دوست کا باپ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر کے بعد اس کا باپ آیا اور پوچھتا کہ کون ہے دروازے پہ۔ تو آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے والد نے کہا اس وقت مگر وہ تو اس وقت سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا چچا جان آپ اس کو جگائیے، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو، وہ سو رہا ہے، میں اسے کیسے جگاؤں۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات، اس نے جھانکنا تک گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے، جو تھوڑا سا فاصلے پر تھا، جس کا نام خیر دین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر کرتے کرتے اذانوں سے پہلے تو اس کا گاؤں پہنچے تو خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اب تو بیٹے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے وہ کافی پریشان تھا، لیکن جب باپ نے بھی اپنے دوست کو بلایا تو کافی دیر وہ نہ آیا، تو پھر وہ سمجھا کہ برابر ہو گیا ہے کام۔ لیکن اسی عالم میں لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی آواز اور دروازے کی زنجیر و کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے پیارے دوست میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے سال کے بعد میرا دروازہ رات کے گے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی، پھر سوچا شاید کوئی کنجات ہوگی، فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اپنی پگ بھی لایا۔ اب سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے میرے دوست، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز کی ضرورت ہے۔
یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر چونک چراہے اور آپ کے ساتھ ہو، بلکہ بیٹا دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہو۔ اس لیے دوست کا نسلی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دوست نسلی نہ ہو تو پھر کام بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے دوست نصیب کرے جو ہمارے مصیبت میں کام آئیں، اور ایسے دوستوں سے ہمیں بچائیں جو ہمارا ٹائم جو ہے یہ ضائع کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام کو مصیبتوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔